اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت اپنے گھر والوں کے معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور پھر بعد میں پھر اسی بدنیت لوگوں نے نعوذ باللہ ان لوگوں کو ذبح کیا. انہی لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, انہی لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, انہی لوگوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ وہی بدکار لوگ تھے جن کا صرف مقصد ایک تھا اور وہ سبائیت تھا, میں نے آپ کو بتا دیا, اور وہ بندہ بیسکلی یہودی تھا. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈسیونٹی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے فرقہ واریت کی وجہ سے ہے, اور اہل سنت میں اتنے فرقے ہیں, تو سنی اور شیعہ تو ایک میجر اس کے آپ کہہ لیں کہ دو بالکل ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. اور یہ اسکول آف تھاٹس کیسے نکل آئے آپ کو پتہ ہی ہے. بیسکلی جس کے پیچھے ایک خبیث انسان تھا, ابن سبا, عبداللہ ابن سبا, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت عثمان, جب حضرت عثمان کی خلافت چل رہی تھی اس زمانے میں آیا, اور اس نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دوبارہ اس زمانے کی جو جیسے ٹرائبل دشمنی ہوتی ہے, جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہے, آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر ہے, ڈفرینٹ قبائل کے اندر یہ دشمنیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت دو بڑے قبیلے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, جن میں اکثر لڑائی رہتی تھی. ایک بنو ہاشم تھا اور ایک بنو امیہ تھا. تو یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا, ان کا ایک سب سے بڑا جو خباثت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. تو اس نے یہ دیکھا کہ اب پہلے جو خلیفہ راشد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر, وہ بنو تیم میں سے تھے. اب بنو تیم ایک چھوٹا قبیلہ تھا, اس کی بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی میں سے تھے, وہ بھی ایک چھوٹا قبیلہ تھا, اس کی بنو ہاشم کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بنو امیہ میں سے تھے. یہاں پہ اس خبیث نے فائدہ سوچا اور یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو پرانی ٹرائبل لڑائی تھی اس کو دوبارہ ابھارا جائے. اور اس نے یہ پلان کر کے کہ بنو امیہ نے نعوذ باللہ بنو ہاشم کے اس پہ غاضب ہو گئے, جو اصل میں خلافت راشدہ تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنی تھی. حضرت عثمان بھی اس پہ غاضب ہو گئے, یعنی کہ معاذ اللہ زبردستی انہوں نے حاصل کر لی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان نے زبردستی حاصل نہیں کی تھی. 6 بندوں کی کمیٹی بنی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی, جس کے پارٹ حضرت علی خود تھے. اور اس میں یہ میوچولی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پھر حضرت عثمان خلیفہ راشد ہوں گے. لیکن خیر اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس نے ایک ڈیوائڈ ڈالی مسلمانوں میں شروع سے, اور وہ یہ تھی کہ بنو ہاشم اور یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ ہے, یعنی کہ جو اہل بیت جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی حق زیادہ تھا خلافت پہ. نعوذ باللہ بدتدریجن سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق آہستہ آہستہ وہاں تک یہ بات لے گیا. پہلے شروع حضرت عثمان سے کی, اور پھر وہ بلوائی منگوا کے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم جو شہادت تھی, اور مطلب معصومانہ شہادت, ظالمانہ شہادت, وہ اس کے اندر اس کا ایک میجر رول تھا, جس میں پھر انفارچونیٹلی کیوس مچا. جیسے آج ہم ایک کیوس کے تھرو گزر رہے ہیں, اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کون کیا ہے اور کون کس طرح ہے, تو اس کے پیچھے بھی یہود کی سازش تھی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہود کی سازش ہے. تو یہ ساری چیز عام ملتی جلتی ہے. تو یعنی کہ اور وہ اپنے کو کہتا مسلمان تھا, آیا وہ مدینہ منورہ میں لبادہ اڑ کے مسلمانیت کا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں حاضر تھیں, سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں حاضر تھیں. ادھر مدینہ منورہ میں علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں، وہ کہتے تھے میں فوج آپ اس کے خلاف ہے. حضرت عثمان کہتے تھے میں مدینہ منورہ میں خون بہنے نہیں دوں گا مسلمانوں کا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن آپس میں نہیں مسلمانوں کو لڑنے دیا. لیکن انفارچونیٹلی اس نے بگاڑ ڈال دیا تھا، اور بعد میں پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور یہ معاذ اللہ سوائیت کا جو فرقہ ہے یہ اتنا خطرناک ہے، یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت علی کو خدا کہتا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ خود گاڈ انکارنیٹڈ نعوذ باللہ خدا کی شکل میں حضرت علی نیچے ہیں معاذ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توبہ کا کہا، اور اس کو کہا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. یہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ توبہ کرنے سے منع فرما دیا، یعنی کہ حضرت علی کا نافرمان بھی تھا خود سب سے بڑا، اور حضرت علی نے اس کو زندہ جلایا 40 ساتھیوں سمیت. اور آگے سے اس کی بکواس کیا تھی کہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کوئی بات نہیں، خدا ہے زندہ جلا رہے، خدا ہی جلاتا ہے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. تو یہ بنیاد وہاں سے رکھی گئی تھی. تو یہ جو آج ہمارے ہاں بھی جو یہ اللہ معاف کرے، تو بھائی میری اور آپ کی ایز اے مسلمان ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے لیے اہل بیت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے صحابہ امپورٹنٹ ہیں. میرے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے سیدنا صدیق اکبر امپورٹنٹ ہیں. وہ شیر خدا ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست ہیں. فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ حضرت علی جو ہے وہ حضور کے داماد ہیں، تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان کے سسر، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، اور ایک بار نہیں 2 بار داماد. اب مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ دیکھیں آپ، یہ ایک خوبصورت ترین گھرانہ تھا. اس میں اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن ابی بکر، یہ سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے. اور پھر حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین، مطلب حضرت خدیجہ کے بعد سب سے محبوب ترین زوجہ بھی تھی. اسی طرح حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، اما حفصہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں. یہ آپس میں کس طرح کو ریلیٹڈ تھے آپ کو. اور حضرت علی کا تو آپ کو، حضرت عثمان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 بیٹیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں رہیں، ایک بائی ایک. پہلے ایک جب فوت ہو گئی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ان کی عقد میں تھیں. اور ان سے پھر حضرت حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں، حسنین کریمین. اب آپ مجھے بتائیں، آپ روزانہ جمعے میں یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ پہلے آپ چاروں خلفاء کی شان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ سنتے ہیں نہیں کہ حضرت حمزہ اللہ کے شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں. پھر آپ یہ سنتے ہی نہیں سنتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سرداروں، جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. کیا آپ یہ نہیں سنتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عورتوں کے سردار ہیں؟ یہ آپ روزانہ جمعے کے خطبے میں یہ باتیں سنتے ہیں. تو یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ یونٹی کی باتیں ہیں، یہ ایک جگہ اکٹھے ہونے کی باتیں ہیں، rather than اس چیز کو سپلٹ کرنے کی باتیں. اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی صحابہ کے نام آپ لیتے جائیں، کوئی نہ کوئی تعلق ان کا نکلتا رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نشست میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی اللہ کے نبی نے آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ جو لوگ آج دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں، ان کے سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ حضور صلی اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ یاد رکھیے گا. 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائی ہیں انہوں نے. 9 ذی الحج کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت کے جو 9ویں ہجری کا جو سال تھا اس میں امیر حاج سیدنا صدیق اکبر تھے. نشانیاں تھیں کہ خلافت کہاں جا رہی ہے. اب جو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ خلافت
پہ قبضہ کیا گیا، یہ سبائیت کا وہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، جو یہود کا ایک وہ جو جس میں گمراہی مچائے گی. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر کے خلاف سے کوئی مسئلہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر کے ون آف دا میجر ایڈوائزر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. باقی سے علیحدہ ایڈوائز لیتے تھے، حضرت علی سے ہمیشہ وہ علیحدہ ایڈوائز لیتے تھے. یہ امپورٹنس تھی حضرت ابوبکر کی حضرت علی کے آپس میں. چیف جسٹس رہے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بھی، اور یہاں تک کہ فاروق اعظم کے پاس جب غریبات سلطنت بہت بڑھ گئی تو حضرت علی سے خود ریکویسٹ کی حضرت فاروق اعظم نے کہ آپ جو ہیں میری اسسٹنس کریں، اور حضرت علی نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے پھر جو میں فیصلہ کروں گا اس کے اوپر آپ میرا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے، جو ہائرارکی ہوتی ہے ایک سسٹم کی. اور حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا فیصلہ میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں. تو ان لوگوں کے آپس میں یہ محبت تھی. پھر حضرت علی کی ایک بیٹی حضرت عمر کے عقد میں تھی. یعنی یہ رشتہ داریاں اور یہ ساری محبتیں اور یہ جو آج کل کی بنائی ہوئی بکواس جو جھوٹی کہانیاں اور یہ سارا کچھ ہے، یہ صرف اس امت کو بانٹنے کے لیے، اور یہ لٹریچر آپ کو ملتا رہے گا. لیکن میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ایک ہی قرآن، ایک ہی نبی اور ایک ہی دین اور صحابہ اور اہل بیت کے سب کے پیروکار ہیں، اور ہمارے لیے سب کی عزت برابر ہے. جو اہل بیت کے شان گستاخی کرے گا میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا ہی بدکار ہے جو صحابہ کی شان گستاخی کرے گا، اور سیم گوز صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا اتنا ہی بدکار ہے جو اہل بیت کی شان گستاخی کرے گا. اب اہل بیت میں امہات المومنین بھی آ جاتی ہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی امہات المومنین کو، یا پھر آپ دنیا کو سلیکٹ کر لیں یا پھر آپ جو ہے وہ نبی کو سلیکٹ کریں. تو نبی کو جب سلیکٹ کر لیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اینڈ تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور تو گھر کی بیویاں کہلائیں، اور وہی ہماری وہ بھی اہل بیت کے خوش میں آتی ہیں. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو مجھے اور عام بہت کم مسلمانوں کو پتہ ہے، جیسے حضرت ام رومان کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضرت ابوبکر کے نکاح میں تھی. سب سے پہلے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور جب موتا میں حضرت جعفر شہید ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر ان سے نکاح کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی دراڑ ہوتی یا کوئی اختلاف ہوتا تو کیا حضرت ابوبکر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کرتے؟ اور پھر حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو ان سے نکاح کس نے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح کیا. یعنی کہ دو بھائیوں کے درمیان میں بیچ میں کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ جو لوگ آپ کو یہ تقسیم کی چیزیں بتاتے ہیں ان کو یہ مثال دے کے سمجھائیں کہ پھر یہ ایسا کیوں تھا. اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت اسماء بنت امیس سے تھے. حضرت ابوبکر اور حضرت اسماء بنت امیس سے ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن پہلے کس کے ہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہلے. اور حضرت علی کے پوری خلافت میں ان کے ساتھ بلکہ حضرت علی نے ان کو ایجپٹ کا گورنر بنایا. بیٹے کس کے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت پلے کہاں پہ ہیں؟ حضرت علی کے پلے. تو یہ ڈفرینسز جو ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے، اور یہ صرف اسی وہ سبائیت کے کانسیپٹ پہ یہ ڈفرینسز ہم نے بنا لیے ہیں. اور اس کے بعد پھر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنی زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت علی کے ساتھ مقابلے میں کیوں آ گئے، کیا وجہ تھی؟ بھائی بات یہ ہے کہ اجتہادی خطا تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلے نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ ان کے کزن ہیں حضرت عثمان کے، تو قتال عثمان کا آپ نے وہ لینا ہے بدلہ. تو حضرت امیر معاویہ کا سٹانس یہ تھا کہ آپ پہلے ہمیں قاتلین عثمان حوالے کریں، میں پھر بیعت کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس یہ تھا،
اور وہ اس وقت امیر المومنین تھے کہ نہیں پہلے آپ میرا دستے بازو بنے تاکہ میں طاقت پکڑوں پھر میں ان سے قصاص لوں گا. تو حضرت علی یہاں پہ دونوں نے اجتہاد کیا, دونوں کو ایک نیکی ملی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد میں ٹھیک تھے اور وہ حق پہ تھے, اور اس وجہ سے لڑائی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کے شہیدوں کے جنازے پڑھے ہیں جو اپوزٹ سائڈ پہ تھے. کیوں پڑھائے ہیں؟ ان کو کیا وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈفرینسز کو بیان کرتے ہیں. ان کی اوقات نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں یہ باتیں بیان کریں. تو اس وقت کا جو اور سب سے ایک اور دو باتیں اور کر کے بس بات ختم کروں گا میں, کہ اگر اللہ معاف کرے کوئی ان لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کیوں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں چھپایا کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور دونوں جو جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, اور کہا یہ میرے اہل بیت. یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ سے آ رہی ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ حضور نے چادر میں چھپایا, اور یہ روایت نقل کی انہوں نے. حضرت عائشہ اس کو چھپا بھی سکتی تھی معاذ اللہ, اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا معاذ اللہ. اس کے بعد ہم کون ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کرنے والے, اور ہم ان کو اس کی وجہ سے, اس ساری چیزوں کی وجہ سے. اور ایک اور چیز, حضرت عائشہ سے جب کوئی پوچھنے آتا تھا سفر کا مسئلہ, گھر کے مسئلے, حضرت عائشہ بتا دیا کرتی تھی. سفر کے مسئلے میں وہ کہتی تھی جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال سفر کیا, ان کو پتہ ہے کہ سفر کے کیا کیا جو سنتیں ہیں, کیا کیا مسائل ہیں, وہ حضرت علی سے پوچھو جا کے. تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر معاذ اللہ کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی, معاذ اللہ سوا معاذ اللہ, تو کیا وہ یہ بات کرتی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں محمد بن ابی بکر کو کہتے کہ جاؤ ہماری اماں اور آپ کی بہن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے مدینہ چھوڑ کے آؤ خیر و عافیت سے؟ تو یہ ان ڈفرینسز کو بہت بڑا بنا کے دکھایا گیا ہے, اور آج بھی ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. جب بڑا دشمن ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں, تو دے دیں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ, اور صبائیت کو کامیاب کر دیں. تو امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے کے, اور مطلب کین یو ایون امیجن گیونگ اسرائیل یا امریکہ ہیلپ اوور ایران؟ اٹس ناٹ پاسبل ایز اے ہیومن بینگ. تو یہ جو ساری باتیں کر کے فتنے پھیلائے گئے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جان کے پھیلائی ہوئی ہیں تاکہ مسلمان کبھی بھی ایک نہ ہو سکے. لیکن میں اور آپ فطرتاً جب ہمارے ہاں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی بھی مسلمان ملک کو, چاہے ہمارا اس سے عقیدے میں 100 گنا ڈفرینس ہو, وہاں پہ کوئی بم گرتا ہے یا وہاں پہ کوئی اللہ کو پیارا ہوتا ہے, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی. کیوں؟ کیونکہ ایک بانڈ ہے مسلمانیت کا. تو اب چوائس سب آپ کے اور میرے سامنے ہے. آئیدر ٹھیک ہے, مطلب کہ آئیدر اٹس آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے عقائد کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. آپ کے عقائد اپنی جگہ ہے, ان کے عقائد اپنی جگہ ہے, لیکن ان اے لارجر پکچر would you like to support America or Israel in front of Iran? تو nobody will ever like to do that. تو بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت جو ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میرے کسی صحابی کو میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, کسی ایک کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسری حدیث کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں.
یعنی کہ دونوں جگہ بیلنس کر گئے ہر چیز کو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت اپنے گھر والوں کے معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور پھر بعد میں پھر اسی بد نیت لوگوں نے نعوذ باللہ ان لوگوں کو ذبح کیا. انہی لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, انہی لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, انہی لوگوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ وہی بدکار لوگ تھے جن کا صرف مقصد ایک تھا اور وہ سبائیت تھا. میں نے آپ کو بتا دیا, اور وہ بندہ بیسکلی یہودی تھا جس نے مسلمانوں کو یہ سخت نقصان پہنچایا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یزید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے اور ایمان کا خلق حیا ہے. حضرت سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا سورہ ال عمران کی آیت سیدن سے مراد برد باری ہے. حضرت حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بکر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہوگا. بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں لے جاتی ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمایا کہ یقین حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں, پس جب ان میں ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حیا کا تھوڑا ہونا کفر ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری بات جو لوگوں نے کلام نبوت سے حاصل کی وہ یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. حضرت اسامہ بن شریک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کو سب سے افضل چیز کیا مرحمت کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا اخلاق. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ نرم برتاؤ والے ہیں, نرمی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں, اور نرمی کی صورت میں جو انعام دیتے ہیں وہ سختی کی صورت میں نہیں عطا فرماتے. حضرت حشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تورات میں یوں لکھا ہوا تھا, نرمی حکمت کی بنیاد ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو بھلائی میں سے حصہ دیا گیا, اور جس شخص کو نرمی سے محروم رکھا گیا اس کو بھلائی سے محروم رکھا گیا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ساری کی ساری بھلائی سے محروم ہے. حضرت ثابت بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش طبع ہوتے جب وہ خلوت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے, اور سب سے زیادہ باوقار اور کم گو ہوتے جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے. حضرت حکیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا, مجھے کچھ نصیحت کر دو. اس شخص نے کہا, برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو, یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. حضرت ابو احوص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مومن کا گھٹیا اخلاق فاحش کوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی فاحش باتوں کے ڈر سے بچا جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 جگہ پر حجامہ لگوایا, 2 رگیں گردن کی دونوں جانب اور 2 کندھوں کے درمیان.
حضرت مکحول سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بالوں کے نچلے حصے میں پجامہ لگواتے تھے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقز کا نام دیا ہے، منقز کا نام دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جانوروں کو بھی شراب پلائی جائے۔ بیماری میں اس کو لوگ جانوروں کو شراب پلاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس چیز کو ناپسند کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سرما دانی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ میں 3 سلائیاں سرما لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن ابی انس سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں سرما لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرما اسمد ہے، وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سونے کے وقت اسمد سرما کو لازمی استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے اور ان کو گٹھی دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، میں اسے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو اپنی کھجور سے گٹھی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا عالیہ میں شفا ہے، یا ارشاد فرمایا اجوا عالیہ صبح کے وقت نہار منہ تریاک ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد کے واسطے اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سر سے افاقہ کے لیے 7 صبح نہار منہ اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھانے کا فرمایا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظر اور زہر کی تعویذ کی اجازت عنایت فرمائی، اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی جادوگر، کاہن یا نجومی کے ساتھ پاس چل کر گیا اور اس کے باتوں کی تصدیق کی تو تحقیق اس آدمی نے اس دین سے انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ حضرت ابو الرجاء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے آسیب کے تعویذات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ایک حدیث ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ حمال شیطانیہ میں سے ہے۔ حضرت ابو قلابہ اور حضرت مجاہد کے بارے میں ہے کہ روایت ہے کہ دونوں حضرات اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی لکھی ہوئی آیت لکھی جائے اور پھر ڈرے ہوئے آدمی کو پلا دی جائے، یعنی کہ پانی میں ڈال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پانی میں دم وغیرہ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی تھیں، پھر وہ پانی مریض پر بہا دیا جاتا۔ حضرت حارثہ بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد خلق بد کلام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جواز سے مراد بد خو بد کردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں اچھے اخلاق والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں کامل ترین ایمان والے وہ شخص ہے جو ان سب میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں اور اپنے گھر والوں پر بھی سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں کامل ترین ایمان والے اور مومنین میں افضل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں،
اور تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ حضرت مسروق رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بد خلق تھے نہ بد کلامی کرنے والے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بے شک تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، باکرہ عورت سے اس کی شرم میں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، باکرہ عورت سے اس کی شرم میں سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس کے اثرات پہ جان لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت میمون بن ابی شبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ حیادار ہے، بردبار ہے، سفید پوش کو پسند فرماتا ہے اور فحش کلامی۔ حضرت میمون بن ابی شبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حیادار، بردبار، سفید پوش کو پسند فرماتا ہے اور فحش کلامی کرنے والے اور لوگوں سے چمٹ کر مانگنے والوں کو مبغوض رکھتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ساری کی ساری بلائی ہے۔ حضرت سالم رحیم اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل سے۔ حضرت نواس بن سمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم کو ناپسند کرو، لوگ اس پر واقف ہوں۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حسب اس کا دین ہے اور اس کی مروت اس کا اخلاق ہے اور اس کا اصل اس کی عقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ہرگز اپنے مالوں کے ذریعے لوگوں سے مقابلہ مت کرو، بس چاہیے کہ تم ان سے خوشگوار چہرے اور اچھے اخلاق میں مقابلہ کرو۔ حضرت حانی بن شری رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلائی ہے جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کلام کی عمدگی اور کھانا کھلانا لازم ہے۔ قبیلہ جہینہ کے ایک آدمی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مومن کو سب سے بہتر چیز جو عطا کی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اور سب سے بری چیز جو آدمی کو عطا کی گئی ہے وہ خوبصورت چہرے میں برا دل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے معلق ہے، اور یوں کہتی ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا معاملہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرے گا، اور جو قطع تعلق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے رحمت کو منقطع کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے طاقتور پہلوان جو لوگ کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس کے غصے پر قابو رکھے۔ حضرت جاریہ بن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کر دیں اور مختصر نصیحت ہو تاکہ میں اس کو محفوظ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ مت کیا کرو۔ آپ نے بار بار اپنا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی ارشاد فرمایا کہ تم غصہ مت کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔
بس جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جایا کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ آپس میں حسد مت کرو اور نہ ہی قطع دالگی کرو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت تعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن قطع تعلق کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا تو زمین والوں پر رحم کر آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ صادق اور مصدوق ہیں اور اس حجرے والے ہیں جو فرماتے ہوئے سنا رحمت نہیں چھینی جاتی مگر بدبخت سے۔ حضرت شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے روایت کو اپنے پاس لکھا ہوا بھی پایا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا پس وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے تم لوگ زمین میں رہنے والوں پہ رحم کھاؤ آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا کی ایک قسم کمزوری کا سبب ہے اور ایک قسم اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجوہ کھجور جنت سے ہے اور یہ زہر سے بھی شفا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص بوقت صبح 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس کو دن میں کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔